سامعین محترم، اسلام میں عورت کے چہرے کو کور کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق ساحل الدین صاحب کا 5 سال قبل نظریہ الگ تھا اور اب نظریہ الگ ہے۔ اب آپ پہلے ساحل الدین کا موجودہ موقف سن لیں۔ چہرہ کور کرنا اسلام میں علت نہیں، عورت پہ فرض نہیں۔ کر لے تو احتیاط ہے، اچھی بات ہے، کر لے، فرض نہیں، فرض بنائی مت۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سن لیا۔ اب ساحل الدین کا موجودہ موقف یہ ہے کہ عورت کو چہرے کا کور کرنا ضروری نہیں ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ضروری نہیں ہے۔ آج سے 5 سال قبل 2021 میں اس کا موقف کیا تھا وہ سنیں۔ سورج جو ہے وہ سورہ جو احزاب ہے وہی ہے پردے کی اصلی آیت۔ 5 سال قبل ساحل الدین صاحب کے نزدیک پردے کا اصل حکم جو سورۃ الاحزاب میں آیا ہے وہی تھا کہ عورت کو چہرے کا کور کرنا ضروری ہے، اب چہرے کا کور کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور حکم بھی ایسے ہی آیا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو اور مسلمانوں کی یہ جو اور اگر آپ سمجھ لیں کہ سورہ نور ہی ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی پردہ نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں باقی کے عذاب کہاں ہیں؟ مطلب پھر تو سطر ظاہر، اس میں تو سطر کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا کہ عورت کا کون کہاں پہ کیا چیزیں اس نے عیاں کرنی ہے، کیا نہیں کر سکتی، اسپیشلی گھر کے باہر۔ یہ ساحل الدین صاحب، یہی سوال تو میرا آپ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کیا آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ چہرے کو کور کریں، چہرے کو ڈھانپیں؟ اللہ نے یہ جو حکم دیا، یہ حکم کہاں چلا گیا؟ جس طریقے سے گناہ کا دور شروع ہوا اور بڑھتے سے بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمیں تو کنسیپچولی سب سے پہلے ہمیں سورہ احزاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یار اس وقت تو اکا دکا ایسا واقعہ ہوگا، اب تو روز ہوتا ہے۔ پہلے کہاں ایسے واقعات ہوتے تھے کہ 4 سال کی بچیاں ریپ ہوتی تھی؟ عرب میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، اور یہاں پہ تو 4 سال کی بچی نہیں محفوظ، اور یہ کہہ رہے ہیں عورت کا منہ کیوں کور کریں، سورہ نور میں نہیں آیا ہوا۔ ساحل الدین صاحب، آپ ہوش کے ناخن لیں، 5 سال قبل 2021 میں اتنے واقعات نہیں ہوتے تھے جتنے اب 2026 میں ہو رہے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی چہرے کو کور کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب وہ تاکید کہاں گئی؟ یہ بات نہیں ہے کہ نہیں، یہ 1400 سال سے اس بات پہ تو اجماع امت ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ سورہ جو احزاب ہے وہی ہے پردے کی اصلی آیت۔ سامعین محترم، یہی ساحل الدین صاحب 5 سال پہلے اجماع امت سے بھی یہ ثابت کر رہا تھا کہ پردہ کرنا ضروری ہے، اور اب کہتے ہیں کہ جی چہرے کو کور کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہاں جی وہ مسلمان آزاد عورتوں کو جان کے تنگ کرتے تھے، ساری آزاد عورتوں کو، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت، اس میں بھی 2 شاخیں ہیں۔ پھر ایک تو کیا وہ اللہ کی آیت پھر کیا منسوخ ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ اور اگر نہیں ہوئی تو کیا پھر وہ اسی صرف واقعے کے اوپر مختص کرنے کی جو ہم نے ضرورت کی ہے، کیونکہ ویسا ہی واقعہ دوبارہ ہوگا تب وہ والی احکام ٹریگر ہوں گے۔ ساحل الدین صاحب، آپ بتائیں، آج سے 5 سال قبل تک پردے والی آیت صحیح تھی، منسوخ نہیں تھی، اب منسوخ ہو گئی ہے۔ اب بتائیں، کیا آپ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت میں جو حکم تھا پردے کا، وہ حکم تبدیل ہو گیا، وہ آیت منسوخ ہو گئی، اب چہرے کا کور کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس آیت کا جو شان نزول ہے، یہ آیت صرف اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے؟ جبکہ 5 سال قبل خود یہی ساحل الدین اس بات کا انکاری تھا کہ یہ آیت صرف اسی واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آج بھی چہرے کو کور کرنا ضروری ہے۔ جہاں پہ یہ فلسفہ ٹکراتا ہے کہ پردے کا حکم آیا ہی کیوں، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسفہ سب سے پہلے تو انسان عورت کا جسم کے سے پہلے اس کا منہ کور کرنا چاہیے۔ ساری کی ساری اٹریکشن تو آدمیوں نے فتنہ منہ سے نکالا ہوا عورت کا، ورنہ آپ خود سوچیں جسم کے تمام حصوں کے اوپر کوئی ایک انڈسٹری نہیں کھلی سوائے پورنوگرافی کے، اور جسم کے خالی اس حصے کے اوپر $1 ٹریلین انڈسٹری کاسمیٹکس کی پیسے کما رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتنہ ادھر سے پھیلا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ دکھا دو، اور باقی سارا کا سارا کچھ جو ہے سورہ نور سے پکڑ لو۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ سارا فتنے کی جڑ جو ہے وہ خاتون کا چہرہ ہے۔ فلسفے میں آپ جائیں، فلسفی آف اسلام، تو ٹریگر ہی اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ صرف چہرے کا حکم آیا ہوتا اور کوئی حکم نہ آیا ہوتا تو ہم کامن سینس سے باقی کا جسم کور کر لیتے کہ ہاں یار اسے تو فطرہ پہلے، تو ہمیں یہاں پہ کامن سینس کیوں نہیں آتی؟ سامعین محترم، اب آپ بتائیں وہ فلسفہ کہاں گیا؟ وہ فلسفہ کہیں اور چلا گیا یا ساحل الدین صاحب کی عقل کہیں اور چلی گئی؟ جبکہ حقیقت یہی ہے کہ آیت بھی وہی ہے، حکم بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، فلسفہ بھی وہی ہے، ساحل الدین صاحب کی جو عقل تھی یہ کہیں اور چلی گئی۔ 2 چیزوں پہ فلسفہ ٹکرا رہا تھا ہمارا۔ ایک، قرآن کی کوئی بھی آیت اپنی مرضی سے فارغ کر دیں کہ نہیں یہاں پہ ہم نے مضمون میں ڈالنی نہیں، یہ کون سا یہ ضرورت کیسے آئی مسلمانوں کے اندر؟ صرف نبی کو یہ اجازت ہے کہ کس موقع کے اوپر کس مضمون کو کمبائن کر کے احکام جاری کیے جائیں۔ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ، ہمیں کیا کسی صحابی کو بھی ضرورت نہیں کہ چہرہ کور کرنا اسلام میں علت نہیں، عورت پہ فرض نہیں، کر لے تو احتیاط ہے،
اچھی بات ہے، کر لے، فرض نہیں۔ شاہ ندیم صاحب آپ بتائیں آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کے اندر جرأت کہاں سے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں یا نبی قل لازواجک، یہ جو حکم ہے وجوبی جو حکم ہے، اس وجوبی حکم کو آپ تبدیل کریں کہ جی یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ حکم کو تبدیل کریں؟ سامعین محترم، میرا آپ سے سوال ہے، اب آپ بتائیں کیا ان 5 سالوں میں کوئی نیا نبی پیدا ہو گیا ہے؟ ایسی کون سی آیت نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے سورۃ الاحزاب کی آیت کا جو حکم تھا وہ حکم تبدیل ہو گیا؟ کیا کوئی حدیث نئی آ گئی ہے؟ 1400 سال سے امت کا جو اجماع چلا رہا تھا وہ اجماع کب تبدیل ہوا ہے؟ اگر نبی وہی ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، اجماع وہی ہے، تو پھر حکم کیوں تبدیل ہو گیا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حکم وہی ہے، صرف ساحل ندیم صاحب کا نظریہ تبدیل ہو گیا۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ ساحل ندیم صاحب کا آخر کار نظریہ کیوں تبدیل ہوا؟ پوری امت ایک طرف اور ساحل ندیم کا نظریہ ایک طرف، ایسا کیوں ہوا؟ سامعین محترم، اگر ساحل ندیم صاحب یہ جواب دیں کہ جی ناصر الدین البانی کی کتاب کا میں نے بعد میں مطالعہ کیا تھا تو اس وجہ سے میرا موقف تبدیل ہوا کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ شاہ ندیم صاحب ناصر الدین البانی کی کتاب کے کئی سارے جوابات لکھے گئے، اس کی باطل تعویلات کا رد کر دیا گیا۔ اس پر ویڈیو موجود ہے میرے چینل پر، آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیا جائے گا۔ سامعین محترم، اگر شاہ ندیم صاحب یہی کہیں تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ بندہ جس کے دعوے تو آسمانوں کو چھو رہے ہوں مگر اس کی عقل کی یہ حالت ہو کہ ایک بندہ جس نے قرآن کی باطل تعویل کی، اس کے ردود بھی لکھے گئے، ایک نہیں کئی ردود لکھے گئے اور ابھی تک لکھے جا رہے ہیں، کیا اس کی باطل تعویل سے قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اجماع امت یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن کا حکم بھی وہی رہے گا، حدیث کا حکم بھی وہی رہے گا، اجماع امت بھی وہی رہے گا، اور وہ بندہ جس نے باطل تعویل کی ہے اس کی باطل تعویل کا رد کر دیا جائے گا۔ قرآن کا حکم بھی یہی ہے، حدیث مبارکہ کا حکم بھی یہی ہے، پوری امت کا اجماع بھی اسی پر ہے، فلسفہ بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ عورت کا چہرے کو کور کرنا ضروری ہے، اور ساحل الدین صاحب کہتے ہیں کہ جی چہرے کو کور کرنا ضروری نہیں۔ سامعین محترم، اب آپ فیصلہ کریں کہ قرآن، حدیث، اجماع امت، عقل، فلسفہ ایک طرف اور ساحل الدین صاحب ایک طرف، ہم کس کی بات مانیں؟ قرآن کی، حدیث کی، اجماع امت کی، فلسفہ عقل کی، یا صرف اس ساحل الدین صاحب کی؟ جبکہ ہمیں قرآن، احادیث اور اجماع امت کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔